پاکستان میں گلیشیئرز 45% تیزی سے پگھل رہے ہیں، اگلے سال 22% زائد بارشیں ہو سکتی ہیں، سیلاب زیادہ نقصان دہ ہوگا، چیئرمین NDMA نے خبردار کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بریفنگ، کہا پاکستان میں سیلاب سے 4 ارب ڈالرز مالیت کے نقصان ہوتے ہیں، دریاؤں، پہاڑی ندی نالوں کے کنارے تعمیرات پر مکمل پابندی لگانے پر زور۔ بھارت سے چھوڑے گئے پانی کے بعد صورتحال سنگین، دریائے ستلج میں ممکنہ سیلابی صورتحال پر PDMA پنجاب کا الرٹ جاری، 1.5 لاکھ افراد محفوظ مقامات پر منتقل، قصور سے 14,140 اور اکاڑا سے 2,063 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا قصور میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، دریائے ستلج میں پیدا ہونے والی موجودہ سیلابی صورتحال کا تفصیلی جائزہ، انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کسٹم جانچ پڑتال اور تخمینہ نظام فیس لیس کرنے پر جائزہ اجلاس، شہباز شریف کے سسٹم کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ اور شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت، کہا کسٹم نظام میں جدت کا مقصد کاروباری حضرات کو سہولیات پہنچانے کے ساتھ ساتھ ملکی ریونیو میں اضافہ کرنا ہے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے ایک اور حادثہ، ڈیفنس موڑ کے قریب ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، سیکیورٹی گارڈ جان سے گیا، فوٹیج سے ٹرک ڈرائیور کی غلطی ثابت، ڈرائیور گرفتار۔ گریٹر اسرائیل منصوبہ نامنظور، OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں مذمتی قرارداد منظور، اسلامی تعاون تنظیم کا اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت معطل کرنے کا مطالبہ، غزہ سے متعلق مذمتی قرارداد پر پاکستان، سعودی عرب سمیت 31 ممالک کے دستخط، یہودی آباد کاروں کو دہشت گرد قرار دے کر عالمی پابندیاں لگانے کا مطالبہ۔ ایران اور یورپی ممالک کے درمیان جوہری مذاکرات آج جنیوا میں ہوں گے، برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔ ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ یورینیم کی افزودگی کے حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اور UAE میں 3 ملکی سیریز اور ایشیا کپ کی تیاری، حریف ٹیم سے مقابلے سے پہلے قومی کھلاڑیوں کا آپس میں میچ، سلمان علی آغا 11 نے سائم ایوب 11 کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستان، افغانستان اور UAE کے درمیان 3 ملکی سیریز کا آغاز جمعے سے شارجہ میں ہوگا۔ پاک بھارت جنگ کے دوران 7 طیارے گرائے گئے، لڑائی جوہری تصادم میں تبدیل ہونے والی تھی، جنگ رکوانے کے لیے ٹیرف اور ٹریڈ کا استعمال کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت سیز فائر کریڈٹ لے لیا، کہا غزہ میں اسپتال پر حملے سے خوش نہیں، جنگ بندی اور یرغمالیوں کو چھڑوانے کے لیے سنجیدہ سفارتی کوششیں جاری ہیں، جنگ 2 سے 3 ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، دونوں ممالک کا غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے اور مستقل جنگ بندی پر زور۔ جدہ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملاقات، اہم علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت، اسحاق ڈار کی ترک ہم منصب کے ساتھ بھی ملاقات، دونوں رہنما تعلقات مزید مضبوط بنانے پر متفق۔ نائب وزیر اعظم کی ایران، ترکیے، بنگلہ دیش، ملیشیا اور صومالیہ کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں، خطے کے استحکام کے لیے مشترکہ اقدامات پر غور۔ گریٹر اسرائیل منصوبہ نامنظور، OIC وزرائے خارجہ کے اجلاس میں قرارداد منظور، پاکستان، سعودی عرب، ترکیے سمیت 31 ممالک کے قرارداد پر دستخط، مشترکہ بیان میں نیتن یاہو کا منصوبہ بین الاقوامی قانون اور اصولوں کی خلاف ورزی قرار، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اسرائیل کے انتہا پسند عزائم کو روکنے کا مطالبہ، غزہ میں قحط کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات پر زور۔ آسٹریلیا کا ایران کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان، یہودیوں پر حملوں میں ملوث ہونے کا الزام، آسٹریلوی وزیر اعظم کا قانون سازی کے ذریعے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا بھی اعلان۔ سلمان اکرم راجہ کو ضمنی الیکشن میں حصہ لینے پر پارٹی سے اختلاف، سیکریٹری جنرل کا عہدہ چھوڑنے کا حتمی فیصلہ، بطور وکیل خدمات جاری رکھنے کا اعلان، کہا بانی سے مل کر خود عہدے سے الگ ہونے کی گزارش کریں گے۔
پنجاب سرپلس صوبہ، کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں، حکومت کے اکاؤنٹ میں 1 ٹریلین روپے سے زائد رقم موجود ہے۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے قرضوں سے متعلق خبروں کو جھوٹ قرار دے دیا، کہا اسٹیٹ بینک کے ایکٹ کے تحت کوئی بھی حکومت براہ راست قرض نہیں لے سکتی۔ ہر روز گھروں میں ماتم، لیکن خونی ڈمپرز کو کوئی لگام نہ ڈال سکا۔ کراچی میں رواں برس ٹریفک حادثات میں 500 سے زائد افراد جان سے گئے، زیادہ زندگیاں ڈمپرز اور واٹر ٹینکرز نے چھین لیں۔ تقریباً 4000 مقدمات درج، لیکن ذمہ داروں کو سزا نہ مل سکی۔ ڈمپر حادثے میں جاں بحق مہنور اور علی رضا کی والدہ کی دنیا لٹ گئی، ذمہ داروں کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ۔ خیبر پختونخوا میں پولیو کے 2 نئے کیسز رپورٹ، ٹانک اور شمالی وزیرستان کی بچیوں میں وائرس کی تصدیق۔ رواں سال ملک میں پولیو کیسز کی تعداد 23 ہو گئی۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم 1 ستمبر سے شروع ہوگی۔ غزہ میں اسرائیل درندگی، خان یونس میں النصر میڈیکل کمپلیکس پر بم برسا دیے، 5 صحافیوں اور امدادی کارکنوں سمیت 21 افراد شہید۔ المواسی میں بھی حملہ، ایک اور صحافی شہید۔ 24 گھنٹوں کے دوران 62 شہادتیں، غذائی قلت بھی مزید 11 جانیں لے گئے۔ UN سیکریٹری جنرل ترکی اور فرانسیسی صدور کی اسپتال پر حملے کی شدید مذمت، واقعے کی انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ UAE میں 3 ملکی سیریز اور ایشیا کپ کی تیاری، حریف ٹیم سے مقابلے سے پہلے قومی کھلاڑیوں کا آپس میں میچ۔ سلمان علی آغا 11 نے سائم ایوب 11 کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ سلمان 11 نے 137 رنز کا ہدف 6 وکٹوں پر پورا کیا۔ پاکستان، افغانستان اور UAE کے درمیان 3 ملکی سیریز کا آغاز جمعے سے شارجہ میں ہوگا۔ پہلے میچ میں قومی ٹیم افغانستان کا مقابلہ کرے گی۔ 16 سال کے اینگو موہا نے آخری منٹ میں فیصلہ کن گول کر کے تاریخ رقم کر دی۔ گول کرنے والے لیورپول کے سب سے کم عمر فٹ بالر بن گئے۔ انگلش پریمیئر لیگ میں لیورپول نے نیو کاسل یونائیٹڈ کو 3-2 سے شکست دے دی۔ US اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے ویمن سنگلز میں اپ سیٹ، میکسیکو کی رینٹینا نے امریکہ کی میڈیسن کیز کو ہرا کر ایونٹ سے باہر کر دیا۔ وائلڈ کارڈ سے انٹری لینے والی 45 سال کی وینس ولیم کا سفر بھی پہلے راؤنڈ میں ختم۔ مین سنگلز میں اسپین کے کارلوس الکراز نے امریکہ کے اوپیلکا کو ہرا کر دوسرے راؤنڈ میں جگہ پائی۔ جیتنے کے بعد ریکٹ سے گولف کے انداز میں شاٹ لگایا۔ ہیئر کٹ کیسا لگ رہا ہے؟ شائقین سے پوچھ لیا۔ اور 5500 فٹ کی بلندی سے ہیلی کاپٹر سے چھلانگ، امریکہ کے شان میکارمک کی شاندار مہارت۔ سان فرانسسکو کے بے برج پر اسکائی سرفنگ کر کے سب کو حیران کر دیا۔